نہیں لکھا کہ ان کو پتا ہے کہ میں دکھا دوں گا. پھر اس میں آپ انکار کرو میں دکھا دوں گا یہ لکھا, یا آپ حوالہ مانگو تو بھی میں دکھا دوں گا. یہ میرا پکا وعدہ ہے. وعدہ پورا کیجئے. قرآن حکیم کی وہ آیت پیش کیجئے. اب گیند آپ کے کٹہرے میں ہے, ذرا وہ حدیث نمبر, حدیث کا نام, سورت کا نام, آیت نمبر, اس کا ہمیں اعتبار رہے گا. کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں, بیوی اس کی امریکہ میں, فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے, لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا, یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں, تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. جناب توصیف الرحمان صاحب, چونکہ آپ نے قرآن و حدیث کو اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے نا, اس لیے یہ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے بولو اوپر کی. اگر آپ فقہ پڑھ لیتے نا, آپ سعودی عرب میں رہتے ہو نا, فقہ حنبلی پڑھ لیتے, کسی سعودی بڑے مفتی سے پوچھ لیتے, تو آپ کو میرے خلاف کلپ بنانے کی جرت نہیں ہوتی. سعودیہ کے شیخ بن باز نے اس سے کسی نے پوچھا کہ ایک عورت نے کہا کہ مجھ سے کسی نے زنا کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ ولد الزنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ توبہ استغفار کرو, بچہ آپ کے شوہر کا کہلائے گا. عورت کو 100% یقین ہے کہ بچہ کس کا ہے, یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. تو پہلے توصیف الرحمان صاحب آپ ایک کلپ کس کے خلاف بنائیں؟ سعودیہ کے سابق مفتی اعظم شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بنائیں. آپ کہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کا نام اور صفحہ نمبر بھی آپ کو کیونکہ میں یہاں کتابیں لے کے تو نہیں بیٹھا نا. لیکن توصیف الرحمان صاحب کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ بن باز کا یہ فتویٰ نہیں ہے اور فقہ حنبلی میں ایسا نہیں لکھا, کہ ان کو پتا ہے کہ میں دکھا دوں گا اگلے. پھر اس میں آپ انکار کرو میں دکھا دوں گا یہ لکھا, یا آپ حوالہ مانگو تو بھی میں دکھا دوں گا. یہ میرا پکا وعدہ ہے. تو جناب توصیف الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک لال رومال ڈال کے اسی طرح کیمرے میں اسی اسٹائل سے جو مغلظات آپ نے بہشتی زیور کے خلاف بکی ہیں, آپ وہی فقہ حنبلی کے خلاف بھی بولو بکیں. اور وقت اسٹائل پر آپ پہلے بھی معذرت کر چکے ہیں جب آپ نے کہا تھا مولانا توصیف الرحمان کے بارے میں میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے. اچھا, وہ توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں میرا کلپ وائرل ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان بھی میں کر دیتا ہوں. تو میں نے مولانا توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چیختے بہت ہیں اور بالکل گدھے جیسی آواز, اس طرح کا میں نے کچھ, وہ کلپ میں نے بہت جگہوں سے ہٹایا کیونکہ مجھے خود لگا کہ یار یہ میں بھی توہین کر رہا ہوں. ہم تو خیر ادنا درجے کے طالب علم ہیں. طارق مسعود صاحب نے محدث الاثر فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, ان کے خلاف بھی خوب دل کھول کر زبان درازی فرمائی اور ان پر بلا دلیل و برہان خیانت تک کی تہمتیں لگائی. وہ بعد میں طارق مسعود صاحب نے یہ ظاہر فرمایا کہ وہ اس پہ شرمندہ ہیں اور رجوع کا کلپ ریکارڈ کروایا, لیکن وہ بھی عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق تھا. اس میں پھر یہ الزام لگا دیا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بنو شیبان کا لونڈا تھا. اس قدر بدتمیزی والے لہجے سے اس نے اپنی کتابوں میں نام لکھا ہے, امام محمد بن حسن کے بارے میں لکھا ہے بنو شیبان کا لونڈا تھا. الحمدللہ اس کے جواب میں ہمارے دینی بھائی, ہمارے دوست فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ نے بڑی سنجیدگی سے طارق مسعود صاحب کو جواب دیا کہ مفتی صاحب حوالہ تو دے کہ شیخ زبیر رحمہ اللہ نے کس کتاب میں یہ لکھا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. اسی طرح اور بھی کئی علماء پر تنقید کرتے رہتے ہیں, علماء اہل حدیث پر, اور انہیں فرقہ پرست اور تعصب کا الزام ان پہ لگاتے رہتے ہیں. اپنے اس جوابی کلپ میں بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے طنز کے جو نشتر چلائے ہیں, ہم ان سے بے خبر نہیں, یا ایسے نہیں کہ ہمیں اس طنز کا کوئی احساس نہیں ہوا, لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ہمارا وہ کلپ جو 14 منٹ کا تھا, مفتی صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے 35 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروایا, لیکن وہ سارے کا سارا اصل موضوع پہ نہیں بلکہ ان کے عمومی مزاج کے مطابق خلط مبحث کا شہکار ہے. اور اس میں موضوع سے ہٹ کر بھی باتیں ہیں, جیسے ان کی بکری کے وہ 3 بچوں والا قصہ. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اصل بات کیا ہے. تو یہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے ہی سن لیجئے. بھائی بیوی 20 سال سے وہاں ہے, یہ رخصتی ہوئی نہیں, شوہر امریکہ میں, بیوی کہاں ہے؟ پاکستان میں. 1 سال بعد بچہ پیدا ہو گیا. یہ ہے اصل بات.
کہ رخصتی ہوئی نہیں بقول مفتی صاحب کے, اگر ہوئی بھی تو شوہر اور بیوی سالوں سے ایک دوسرے سے دور ہے, الگ الگ ملکوں میں رہ رہے ہیں, ایک پاکستان میں ہے, دوسرا امریکہ میں ہے, اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, وہ بچہ حلالی ہے. اب مفتی صاحب کے بقول یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. آئیے سنیے ان کا کلپ. شوہر انکار کرے گا, قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. ہاں اگر قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا ہے تو پھر غلط بات ہے. شوہر انکار کرے گا, قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگر قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے تو یہ الگ بات ہے. آپ نے مفتی صاحب کے علمی انداز کو دیکھ لیا, ہم ان کے اس علمی انداز کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہی کی زبانی ان کا دعویٰ دوسرے الفاظ میں آپ کو سناتے ہیں, ذرا سن لیجئے. اور فقہ حنفی میں اور فقہ حنبلی میں اسی لیے ہے یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہے کیونکہ قرآن حدیث میں ایسا ہے. لیجئے, یہ ہے مفتی صاحب کا دعویٰ جو ان کی اپنی زبانی آپ سماعت فرما چکے ہیں. اب اپنے اسی بیان میں جناب نے یہ بھی کہا, لیکن توصیف الرحمان صاحب کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ بن باز کا یہ فتویٰ نہیں ہے اور فقہ حنبلی میں ایسا نہیں لکھا, کیوں ان کو پتا ہے کہ میں دکھا دوں گا اگلے پھر سے. آپ انکار کرو میں دکھا دوں گا یہ لکھا, یا آپ حوالہ مانگو تو بھی میں دکھا دوں گا, یہ میرا پکا وعدہ ہے. دوبارہ سن لیجئے طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ انکار کرو میں دکھا دوں گا یہ لکھا, یا آپ حوالہ مانگو تو بھی میں دکھا دوں گا, یہ میرا پکا وعدہ ہے. لیجئے مولا طارق مسعود صاحب, ہم آپ سے قرآن و حدیث کا حوالہ مانگ رہے ہیں. آپ جس مسئلے پر بحث فرما رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ فقہ میں یہ مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسے ہے, جناب اپنا پکا وعدہ پورا کیجئے. قرآن حکیم کی وہ آیت پیش کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ میاں پردیش میں ہے, برس ہاں برس گزر گئے, گھر نہیں آیا, اور گھر اس کی بیوی بچہ جن چکی ہے, تو یہ بچہ حلالی ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حوالہ دکھانے کا پکا وعدہ کرنے والے مفتی صاحب اپنے اصل دعوے کی دلیل کب دکھاتے ہیں. آیت نمبر بتا دیجئے, سورت کا نام بتا دیجئے, یا حدیث کا اسکین پیش کر دیجئے, حدیث کا نمبر اور کتاب کا نام بتا دیجئے. ہمیں انتظار رہے گا مفتی طارق مسعود صاحب اپنا یہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا کرتے ہیں یا ہمارے مرنے کے بعد بھی اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے, اور قرآن و حدیث کی طرف اپنی طرف سے باتیں منسوخ کرتے ہوئے مولوی صاحب بھی یہ جہان چھوڑ جاتے ہیں. اب گیند آپ کے کٹہرے میں ہے, ذرا وہ حدیث نمبر, حدیث کا نام, سورت کا نام, آیت نمبر, اس کا ہمیں انتظار رہے گا. اور اگر مفتی صاحب یہ کہے کہ میں تو پہلے ہی کلپ میں حدیث پیش کر چکا ہوں, الولد للفراش, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, تو ہم عرض کریں گے حضرت اس حدیث میں زیر بحث مسئلے کی کوئی صراحت نہیں. یوں تو صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی جگہ پر ہے, لیکن ہم آپ کے سامنے کتاب الفرائض باب الولد للفراش حرة كانت او امة اس کا اسٹین رکھ رہے ہیں. تمام تر تعصبات اور جانبداری سے دامن بچاتے ہوئے اس میں خوب غور فرمائیں, اور خوربین لگا کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں یہ بات کہاں ہے کہ میاں بیوی الگ الگ دیشوں میں ہے, سالوں سے نہیں ملے, تب بھی بچہ باپ ہی کا ہوگا. بیوی امریکہ میں, خاوند پاکستان میں, سال ہر سال سے کوئی ملاقات نہیں ہے, لیکن بستر پہ ہونے والا یہ بچہ تب بھی اسی باپ کا ہے جو اس سے نکاح کر چکا ہے, اور وہ سال ہر سال سے آپس میں ملے بھی نہیں ہیں. اپنے بیان میں ہم نے اس حدیث کی وضاحت بیان کرتے ہوئے جو عرض کیا تھا وہ آپ دوبارہ سنیں. ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شوہر موجود ہو اور میاں بیوی کا صحیح تعلق جماع کا وہ ہو چکا ہو, اور شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام بھی نہ لگاتا ہو اور نہ ہی لعان کی صورت ہو, بلکہ مان رہا ہو کہ بچہ میرا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آ کر زنا کا دعویٰ کرے تو اس زانی کی بات کو مسترد کیا جائے گا اور شوہر کا بچہ ہی تسلیم کیا جائے گا. ان دونوں صورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک طرف میاں بیوی کا تعلق ہوا ہے, خاوند موجود ہے, اور کوئی زانی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے, اور دوسری طرف میاں بیوی مشرق و مغرب کی دوریوں پر ہیں, ایک دوسرے کو دیکھا نہیں, ملاقات ممکن نہیں, اور ادھر بیوی کے بستر پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا ہوگا, یا کسی مفتی کی کرامت سے ہوا ہوگا, یا کسی نہ کسی کی کرامت سے ہوا. تو ہم عرض کرتے ہیں حضرت ہمت پیدا کیجئے, اہل الحدیث سے سبق سیکھیے کہ معصوم عن الخطا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں. اگر کسی نے کوئی بات غلط لکھ دی تو ہمت جرأت پیدا کر کے اسے غلط مان لیجئے, کیا بگڑے گا. مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا ذرا یہ بھی سن لیجئے. جناب توصیف الرحمان صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں, انہوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا اس کلپ پہ, اور کہا کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے کیونکہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں. پھر وہی جو محترم کا اسٹائل ہے کہ اندھے مقلد ہیں اور بہشتی زیور قرآن و حدیث کے خلاف, اور پھر ایک حدیث کوٹ کی ہے بخاری کی, جو میں نے بخاری کی حدیث کوٹ کی تھی اسی کا غلط مفہوم بیان کیا ہے.
طارق مسعود صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ توصیف الرحمان نے اس کا غلط مفہوم بیان کیا. بتائیے تو صحیح غلطی کیا ہے؟ اس غلطی کی نشاندہی تو کیجئے. غلطی کیسے ہے اور کیا ہے؟ کیا سمع جن کی لونڈی کے بچے کا یہ مسئلہ تھا وہ اپنی لونڈی کے پاس موجود نہیں تھے؟ کیا وہ کئی سالوں سے سفر میں نکلے ہوئے دوسرے ملک میں مقیم تھے؟ یا ان کی لونڈی سال ہر سال سے کسی اور ملک میں رہ رہی تھی؟ جب ایسا کچھ نہیں تو پھر یہ آپ کے مسئلے کی دلیل کیسے بن گیا؟ آپ مینٹل لیول کی بات کرتے ہیں، ہم تو جی طالب علم ہیں چھوٹے سے، ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں دین حنیف کی خدمت کرنے کی، اللہ اس کو قبول فرمائے. لیکن ذرا آپ اپنا مینٹل لیول تو دیکھ لیں. آپ کے استدلال اور مستدل کے درمیان کتنا تفاوت ہے، کتنا فرق ہے. حدیث میں ایسے بچے کا ذکر ہے جس کا باپ اور ماں ساتھ ساتھ ہیں، ایک ہی جگہ ہیں، اور آپ ایک ایسے بچے کا مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو بقول آپ کے دور دراز مسافت میں ہے، ایک پاکستان میں دوسرا امریکہ میں. لہذا میں پھر عرض کروں گا کہ اپنا پکا وعدہ پورا کیجئے، اور جو بات آپ نے قرآن و حدیث کی طرف منسوب کی وہی بات قرآن و حدیث سے دکھائیے. یاد رکھیے، صرف اپنے بزرگوں کا مسئلہ صحیح ثابت کرنے کے لیے جانتے بوجھتے قرآن پاک کی آیت اگر غلط موقع محل پر فٹ کر دی جائے تو یہ تحریف مادی کا گناہ تو آپ کے کندھوں پہ رہے گا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اپنے اس کلپ میں مفتی صاحب نے بارہا الولد للفراش صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث کا یہی ایک جملہ بار بار دہرایا، لیکن ایک بار بھی نہیں بتایا کہ اس جملے کے پیچھے واقعہ کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے. حالانکہ مفتی صاحب کی اپنی ادھوری بات کسی نے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک الگ کلپ بنا دیا، تو اندازہ لگائیے مفتی صاحب کے غصے کا. ذرا سنیے ان کا یہ کلپ. کیا مفہوم تھا، سیاق و سباق کیا تھا. اب دیکھو میرا کلپ مارکیٹ میں چل رہا ہے دودھ ابالے بغیر پیو، شارٹ کلپ چل رہا ہے دودھ بغیر ابال کے پیے. جس کمپس نے وہ شارٹ کلپ بنایا وہ مجھے اکیلے میں نہ ملے. بس جب تک 4-6 بندوں کے ساتھ آئے تو بچت ہو جائے گی. جس دن مجھے وہ اکیلے میں ملا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے اس طرح نہیں کیا کہ یہ جو آپ کے پاس دودھ آ رہا ہے اس کو بغیر بوائل کر کے پی لو، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے. یہ بغیر بوائل کر کے پی لیا، لال بیگ کی ٹانگیں آپ کے پیٹ میں جائیں گی، آپ کے پیٹ میں مینڈک کے بچے جائیں گے، آپ کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. پوری بات کے بجائے وہ اتنا سا کلپ نکال لیا کہ دودھ کے ساتھ ظلم ہے کہ بوائل کر کے پیتے ہیں. صرف اتنی بات کافی نہیں ہے. مفتی صاحب کے کلپ کے ساتھ جو ایک آدمی نے شارٹ کلپ بنا کر کیا، مفتی صاحب اس حدیث کے ساتھ بھی کچھ کر رہے ہیں کہ ساری بات چھوڑ دی اور ایک جملے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے الولد للفراش. جناب پوری بات تو لوگوں کو بتائیں. اس حدیث میں جس بچے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اس کے ماں باپ ایک ہی جگہ پر ہے یا ایک پاکستان اور دوسرا امریکہ میں برس کی دوری پہ ہے؟ مفتی صاحب اگر آپ کی کوئی آدھی بات نقل کرے تو آپ کہتے ہیں کہ بندہ مجھے اکیلے میں نہ ملے، اکیلے میں ملا تو میں نہیں چھوڑوں گا، ہاں 4-5 بندوں کے ساتھ مل گیا تو پھر ان کو دیکھ کے میں نہیں چپ ہو جاؤں گا. آپ کی بات سیاق و سباق سے کاٹ کر بیان کی جائے تو آپ کے غصے کا یہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ مجھے تنہا نہ ملے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ وہی کھلواڑ کر رہے ہیں. کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن نہیں ملنا؟ آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہونا؟ ایسا کوئی عقیدہ نہیں آپ کا؟ مفتی طارق مسعود صاحب جو دوسروں کے مینٹل لیول پر طنز کرتے ہیں، اپنے مسئلے کے دفاع میں فضیلت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی لائے کمپیوٹر کے اسکرین شاٹ کی صورت میں، وہ آپ بھی دیکھ لیں. مفتی صاحب آپ نے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ جس کا اسکرین شاٹ آپ نے پیش کیا ہے وہ عربی زبان میں ہے اور عجمی عوام اکثریت عربی زبان سے واقف نہیں، لیکن انصاف سے کم از کم آپ تو بتائیے کیا اس میں زیر بحث مسئلہ کا کوئی ذکر ہے کہ شوہر سالوں سے دوسرے ملک میں ہو اور بیوی کسی اور ملک میں ہو اور بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، نہ ان کی ملاقات ہوئی نہ ان کی رخصتی ہوئی، اتنی دوریوں پر بچہ پیدا ہو گیا، تب بھی وہ بچہ اسی شوہر کا ہوگا؟ آپ انصاف کریں یا نہ کریں، مدارس دینیہ کے طلبہ حتیٰ کہ درجہ ثانیہ ثالثہ کے طلبہ وہ یہ گواہی دیں گے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اس فتوے میں ایسی کوئی بات نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بہشتی زیور پر مغلبات بکی ہیں. ذرا سنیے حضرت کا کلپ. جناب توفیق الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک لال رومال ڈال کے اسی طرح کیمرے میں اسی اسٹائل سے جو مغلظات آپ نے بہشتی زیور کے خلاف بکی ہیں آپ وہی سطح حنبلی کی کے خلاف بھی بولو بکیں کائنڈلی. طارق مسعود صاحب تمیز و تہذیب کی حدود کراس کرتے ہوئے آپ نے جو لب و لہجہ اختیار فرمایا ہم اسے نظر انداز کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بہشتی زیور کے خلاف میری ایسی کون سی بات تھی جسے آپ نے مغلظات بکنے سے تعبیر فرمایا؟ کیا کسی اجتہادی مسئلے میں اس مسئلے کو تسلیم نہ کرنا یہی گناہ ہے؟ اسی کو مغلظات بکنا کہتے ہیں؟ اگر ہے تو کائنڈلی اطلاع دیجیے گا، ہم آپ کو اور آپ ہی کے اکابر علماء کی کتابوں سے مکمل حوالہ جات کے ساتھ بتائیں گے کہ کہاں کہاں آپ کے اکابر علماء نے خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ
ان کے اجتہادی مسائل میں خطا اور غلطی تسلیم کی یا عملاً اسے ماننے سے انکار کر دیا. اور کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن میں آپ اپنے واجب التقلید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتیں نہیں مانتے. پھر جیسے آپ نے سر پہ عمامہ سجائے ممبر پر بیٹھ کر میرے خلاف یہ تہمت لگائی کہ میں نے بہشتی زیور پر مغالطات کی ہیں، ایسے اپنے اکابر کا نام لے لے کر کہیے گا. مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے خلاف مغالطات بکتے ہیں. کہیے گا کہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے خلاف مغالطات کی ہیں. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور یقیناً نہیں کریں گے تو پھر آپ کے انصاف کی حقیقت سب سے پہلے آپ پر ہی واضح اور پھر عوام پر بھی واضح. جہاں تک تعلق ہے البغنی کے مسئلے کو غلط کہنے کا تو سن لیجئے، حسب معمول رومال ہمارے سر پر ہے اور کیمرہ ہمارے سامنے ہے اور ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ پڑھتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں، مگر نہ آپ کے بڑے بھی خوب واضح فرما چکے ہیں. مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں لکھتے ہیں صفحہ 125 پر، اور ائمہ مجتہدین کے بارے میں تمام مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا احتمال ہے. اور آپ کے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نے بھی اپنی کتاب الکلام المفید میں لکھا ہے صفحہ 330 پر، خطب اصول میں وہ صراحت سے یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ المجتہد یخطئ و یصیب، کہ مجتہد کی رائے خطا بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے. اور اپنی دوسری کتاب ازالۃ الریب میں ملا جیون حنفی وغیرہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، صفحہ نمبر 86 دیکھیے، اگر آپ سے خطا سرزد ہوتی تھی تو خطا پر تنبیہ کے لیے وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کو خطا پر ہرگز برقرار نہیں رکھا جاتا تھا بخلاف دیگر سب مجتہدین کے، کیونکہ ان سے خطائیں سرزد ہو جائے تو قیامت تک ان کی خطا باقی رہتی ہے. تو ابن قدامہ رحمہ اللہ بھی مجتہد سے، ان کی یہ بات بھی اجتہادی خطا ہے، آیت یا حدیث نہیں کہ جس کا انکار کفر ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب مزید فرماتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں کہ بچہ کرامت کی پیداوار ہے، مذاق اڑایا نا بعض لوگوں نے، اچھا یہ سارے کرامتی ہیں. مفتی طارق صاحب کرامت والی بات تو آپ نے خود کی تھی کہ کسی بزرگ یا جن نے میاں بیوی کا ملاپ کروا دیا ہو. سنیے مفتی صاحب کیا کریں. عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو، پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو این ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو. بلکہ اشرف علی تھانوی صاحب کی اصلی اشرفی بہشتی زیور میں بھی یہ بات موجود ہے، دارالارشاد کراچی سے چھپی ہوئی، اور اس کا صفحہ نمبر 339 ہے. اس مسئلے پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تھانوی صاحب لکھتے ہیں، میاں پردیس میں اور مدت ہو گئی، برسیں گزر گئی، گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا، تب بھی وہ حرامی نہیں بلکہ اسی شوہر کا ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ کسی وقت چھپ کر اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا ہو اور اس کے آنے کی خبر کسی کو نہ ہوئی ہو. جیسے اشتہاری لوگ چھپ کر اپنے گھر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے آنے کی خبر نہیں ہوتی. پھر یہ لکھنا تو غلط ہوا نا کہ برسیں گزر گئی گھر نہیں آیا، چھپ کر ہی آیا ہو، یہ آنا تو ہوگا نہ کہ نہ آنا. وہ اطلاع دے کر آئے یا خاموشی سے آئے، اگر وہ آ کر بیوی سے ملاپ کر کے گیا ہے پھر تو بچہ ٹھیک اسی کا ہے. نہ آیا کہہ کر بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی ضرورت کیا ہے. تھانوی صاحب مزید لکھتے ہیں، یا بذریعہ کسی عمل مثل تصویر جن وغیرہ کے، یا بذریعہ کرامت کسی بزرگ کے وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا ہو یا اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا ہو اور کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو. یہ دیکھ لیجئے مفتی صاحب تھانوی صاحب نے خود بھی تسخیر جن اور کرامت بزرگ کا ذکر کیا ہے. اب کوئی کہہ بھی دیتا کہ پھر یہ بچہ کرامتی بچہ ہوگا تو اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے. یہ تو تھانوی صاحب نے خود بیان کیا کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا. چونکہ طارق مسعود صاحب خود بھی جن اور کرامت کی بات کر چکے ہیں تو ایسے کچھ جنوں اور کرامتی بزرگوں کا فون نمبر ہی دے دیں تو بہت سے غریب پردیسیوں کا بھلا ہو جائے گا جو سال ہر سال سے دوسرے ملکوں میں پڑے رہتے ہیں، اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور جلدی اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، اولاد سے بھی محروم رہتے ہیں. اور یہ کوئی فرضی کہانی نہیں سنائی، ہم تو پردیش میں رہتے ہیں، پردیسیوں کا حال جانتے ہیں. کئی لوگ آ کر ملتے ہیں کہ 4 سال 5 سال ہو گئے گھر نہیں گئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر قید کے قیدی بنے ہوئے کوٹڑیوں میں پڑے ہیں جن کی سزائے موت ہوئی ہے، انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ملتی. تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، ان کی نسل اور اولاد بھی چلتی رہے گی. ایسے سارے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے پیج پر آئیں اور ایسے بزرگوں کے نمبر ان سے لے لیں اور اپنے معاملات کو چلانا شروع کر دیں. آل اولاد کا معاملہ چلتا رہے، میاں بیوی کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں بزرگوں کی کرامتوں سے. مفتی صاحب رحم کریں قیدیوں پر بھی اور پردیسیوں پر بھی. طارق مسعود صاحب نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جنات کا بھی ذکر فرمایا تو بلا شبہ یہ ان کا معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں چرند پرند جن و انس پر بادشاہت عطا فرمائی تھی. ہم عرض کریں گے مفتی صاحب اگر ایسے معجزات سے عام قوانین بنانے لگے تو کل کو
آپ جیسے کوئی مفتی عفیفہ کریمہ سیدہ مریم علیہ السلام کا خاص واقعہ قرآن سے بیان کر کے کنواریوں کے بچوں کو بھی حلالی ہونے کا سرٹیفکیٹ سنا دیں گے تو ایسے میں معاشرہ کس قدر بدکاری کا شکار ہو جائے گا، اور کسی ذی شعور سے یہ بات مخفی نہ رہے گی کہ معاشرے کی بربادی کس رخ پہ جا رہی ہے۔ تو معجزہ ہوتا ہے، وہ عام قانون نہیں، اسے معجزے کی حد تک رکھا جائے گا۔ وہ معجزہ ہے اس لیے کہ عام قانون کے خلاف ہے، اس کی بنیاد پر عام قوانین نہیں بنائے جا سکتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 بھی پیش فرمائی، اس کا بھی کچھ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائیں گے تو علماء کے سینوں سے نہیں علم اٹھائیں گے، ولكن يقبض بقبض العلماء، علماء ہی کو اٹھانا شروع کر دیں گے، علماء ایسا ایسا دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فإذا لم يبقى عالم، جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس جهالا رؤوسا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، رئیس مطلب دین کے علم کے معاملے میں ان کو اپنا باپ بنا لیں گے، جاہلوں کو۔ فافتوا بغیر علم، وہ علم کے بغیر فتوا دیں گے، علم عمق اور گہرائی نہیں ہوگی۔ فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے، گمراہ کریں گے، لوگ انہی کو فالو کریں گے اور سمجھ لیں گے قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن اور حدیث کے بغیر مسئلہ بیان نہیں کرتے، مسائل کا جواب دیتے ہوئے قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہی درس ہمیں اپنے ائمہ سے ملا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سب نے یہی پیغام دیا، سب نے یہی درس دیا کہ دین وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا۔ تو ہم تو کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں یا صحابہ کے آثار پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مصداق در حقیقت وہی مفتی ہے جو بغیر علم کے فتوے پر فتوے دیتے ہیں، اور علم سے مراد قرآن و حدیث ہے، لوگوں کے خیالات نہیں، کسی کی رائے نہیں، کسی حضرت کا قول نہیں۔ مفتی صاحب نے ہمارے اوپر ایک اور الزام لگایا جی آپ مسلک پر فوکس کرتے ہیں، اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں۔ ذرا سنیے حضرت کو۔ اور میں توصیف الرحمان صاحب سے ویسے یہ کائنڈلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسلک کو فوکس کر رہے ہو، اسلام کو فوکس نہیں کر رہے، آپ کی اسپیچ سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ مخالف کے الزامات اگر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں تو بریلویہ کے امام احمد رضا خان نے اکابر علماء دیوبند کے بارے میں جو کچھ لکھا، مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کے سارے فالوورز ان الزامات کو بھی حقیقت تسلیم کر لیں؟ اگر نہیں کرتے، کیونکہ مخالف تو الزام لگاتے ہی ہیں، بس یہی حقیقت ہے آپ کے ان الزامات کی جو آپ نے ہمارے اوپر لگائے۔ اور اگر آپ یہ الزامات لگانے میں حق بجانب ہیں تو پھر ثبوت پیش فرما دے کہ کس جگہ اسلام کو چھوڑ کر توصیف الرحمان نے مسلک کو فوقیت دی۔ یاد رہے کہ اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے، کسی کی رائے اور کسی کے خیالات کا نام نہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اور توصیف الرحمان اس کے برعکس یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے اور توصیف الرحمان اس کے برعکس یہ کہتا ہے، تو میں اللہ کا فقیر بندہ، گنہگار بندہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اپنی بات کا اعلانیہ توبہ بھی کروں گا۔ یہی لال رومال لگا کر کیمرے کے سامنے آ کر اپنا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، سوشل میڈیا پہ نشر بھی کروں گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکے تو کیا آپ کا اخلاقی فریضہ اور دینی ذمہ داری نہیں ایک مسلم پر اتنی بڑی تہمت لگا کر اس سے معافی بھی نہ مانگے؟ مفتی صاحب ایک سوال کیا ہے ہم نے، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہو تو توصیف الرحمان کے سوال کا بھی جواب دے دو۔ اللہ کی رحمت سے ہم کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کسی کی بات آ جائے، بھلے وہ کوئی ہمارا اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم اس کو غلط کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اور نہ ہی آپ کی آنکھوں پر پڑا ہوا تعصب کا پردہ ان چیزوں کو دیکھنے دے گا۔ ہم اللہ کی رحمت سے کتاب و سنت کے دلائل، کتاب و سنت کی باتیں اور کتاب و سنت کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش میں ہیں، شخصیات کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ہمارے اپنے کی غلطی ہو یا پرائے کی غلطی ہو، ہم اس غلطی پر اللہ کی توفیق سے کھل کے بیان کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دین کا فہم عطا فرمایا۔ مولانا طارق مسعود صاحب ذرا اپنی حالت خود بھی دیکھ لیں، آپ کا اپنا واضح بیان موجود ہے کہ اہل حدیث قبر پرست نہیں، علماء دیوبند بھی نہیں، لیکن ہے بھی اہل حدیث کے ہاں بدعات نہیں، اور دیوبندیوں کے ہاں تھوک کے بھاؤ سے بدعات ملیں گی۔ تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی، سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے، اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعات مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے، تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں، ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوں گے قبروں پہ، حالانکہ علماء دیوبند اس کے قائل نہیں تھے۔ اس کے باوجود آپ علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہیں، خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندیت کا بھرپور دفاع کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو مسلک کو فوکس کس نے کیا؟ آپ نے یا ہم نے؟ اگر آپ مسلک دیوبند کو فوکس کرنے والے نہیں تو بتائیے، جیسے اہل حدیث کے خلاف آپ کی کتنی لمبی لمبی اور مختصر تقریریں، کلپس مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن علماء دیوبند کی قبر پرستی اور بدعات کے رد پر بھی آپ کا کوئی کلپ مارکیٹ میں ہے؟ یا ایسے کلپ مارکیٹ سے شارٹ ہے یا مارکیٹ میں کبھی آتے ہی نہیں ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب، یہ ہوتی ہے فرقہ پرستی اور مسلک پرستی پہ فوکس کرنا۔ الحمدللہ جب اہل الحدیث خود آپ کی تحقیق کے مطابق توحید و سنت پر قائم ہے،
شرک، قبر پرستی اور بدعات سے بہت دور ہے، تو پھر ان کی دعوت بھی کتاب و سنت کی سربلندی اور کفر و شرک اور بدعات کی بہتری کی دعوت ہے۔ علماء اہل حدیث پر بار بار فرقہ پرستی اور اسلام کی بجائے مسلک پر فوکس کی تہمتوں سے اپنے دامن کو بچائیے، وگرنہ آج تو آپ آزاد ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، اخلاق اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں یا اس سے باہر ہو جائیں، الزامات لگا کر بدنام کریں، لیکن بہت جلد اللہ کی عدالت لگنے والی ہے جہاں ایسے معاملات پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب نے اس بات پر بھی کافی زور دیا اپنے بیان میں کہ اگر بچے کی شکل و صورت، رنگ، قد کاٹ، جسامت اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی، اس حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اس پر تو ہم نے اعتراض ہی نہیں کیا تھا، پھر یہ مسئلہ تو حدیث سے واضح ہے۔ صحیح بخاری 5305 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں ایک کالا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے اونٹ تو سرخ رنگ کے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ان اونٹوں میں کوئی بچہ کالے رنگ کا بھی ہے؟ کہا جی ہاں کالے رنگ کا بھی ہے۔ تو آپ نے کہا وہ کہاں سے آ گیا؟ اونٹ تو سارے سرخ ہے، ان کے ہاں کالا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا کوئی رنگ کھینچ لائی اسے اپنی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّكَ نَفَعَهُ، بس شاید تیرے بیٹے کو کسی رنگ نے کھینچ لیا ہو، آباء و اجداد میں کوئی ایسا گزرا ہو اور یہ بچہ اس میں چلا گیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کالے کے ہاں گورا، گورے کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں، لیکن برسوں ایک دوسرے سے دور میاں بیوی کے ہاں بچہ ہو جانا یہ ضرور عجیب بات ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا 35 منٹ والے کلپ کے علاوہ ایک شارٹ کلپ 7-8 منٹوں کا بھی سامنے آیا جس میں وہ چیلنج دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کے پاس جواب کا جواب نہیں، اب وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور پرانے کلپ بھی چلا رہے ہیں۔ یہ تو ان کی 2 ٹکے کی اوقات ہے، آپ کو یہ علمی خیانت نہیں ہے کہ جب ایک چیز کا میں نے جواب دے دیا، صحیح مسلم کی حدیث پیش کی اس سے منہ پہ ٹیپ لگا کے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ اب تو نہیں آ رہی میرا بات۔ اسی طرح وہ میں نے جو کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ میاں بیوی، ایک شوہر امریکہ میں اور ایک بیوی کہاں ہو، بیوی پاکستان میں، اور بچہ پیدا ہو جائے وہ بھی حلال ہوگا، اس پہ بڑا ریکارڈ لگایا گیا، اس کا بھی میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس جواب کا بھی کوئی جواب مارکیٹ میں اب تک وہ جواب بھی پی گئے۔ مفتی صاحب کا یہ بیان 18 نومبر 2022 کو سوشل میڈیا پر لگا، جبکہ بہشتی زیور کے زیر بحث مسئلے میں مفتی صاحب کے جواب میں میرا کلپ 20 ستمبر 2022 کو پیج پہ لگا اور طارق مسعود صاحب کا مکمل جوابی کلپ 27 نومبر 2022 کو ان کے پیج پہ لگا۔ لیکن اس تقریر کے دوران طارق مسعود صاحب ہم پر جواب نہ دینے کا تان فرما رہے ہیں اور ایسی باتیں کہہ گئے جو کسی علمی دینی مجلس میں دہرائے جانے کے بھی قابل نہیں۔ بطور ثبوت ہم ان کا کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ ایسے اخلاق کے حامل لوگ دوسروں پر مغلبات بکنے کی تہمتیں لگا رہے ہیں۔ جناب آپ نے جو حدیث غلط جگہ پر فٹ کی تھی اس کی وضاحت تو میں ستمبر کے بیان میں کر چکا ہوں، جس کے جواب میں آپ نے صرف غلط مفہوم کہا، یہ نہیں بتایا کہ غلط کیسے ہے۔ آپ خود ہی اپنے علم کی گہرائی کو ناپ لیں۔ باقی اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم آپ کا پورا بیان اپنے پیج پہ چلائیں تو پہل آپ کیجئے، ہمارا جواب اپنے پیج پر مکمل چلا دیں، ہم آپ کا جواب مکمل چلا دیں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے شارٹ کلپ میں فرمایا توصیف الرحمان راشدی صاحب کائنڈلی ایک دفعہ آپ آ جاؤ، فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر۔ توصیف الرحمان راشدی صاحب کائنڈلی ایک دفعہ آپ آ جاؤ، فیس ٹو فیس بات کر لو اس ٹاپک پر۔ اس حوالے سے ہماری عرض ہے کہ پچھلے سال آپ کے شہر میں ایک اہل حدیث عالم فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ وہ آپ کی دعوت پر آپ کی مسجد میں آئے، آپ سے گفتگو کی اور بڑے اچھے ماحول میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، غصے میں بھی آپ ہی آئے اور ایسا کچھ بیان بھی کر دیا جس سے آپ کو معافی مانگنی پڑی اور آپ لوگوں سے گزارش فرما رہے تھے کہ میری اس آڈیو کو وائرل کرو۔ اس میں بھی آپ نے جس اخلاق کا مظاہرہ فرمایا وہ دین کے کسی طالب علم کو زیب نہیں دیتا کہ جائے کہ ایک جامع کے استاد اور نمائندہ اور مفتی صاحب یہ انداز اپنائیں۔ پھر آپ نے اپنے آڈیو بیان میں پیش گوئی فرماتے ہوئے شیخ صدیق رضا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اب میں جو اسے بلاؤں گا تو یہ نہیں آئے گا۔ تب آپ کے جواب میں ہمارے شیخ نے ویڈیو بیان چلایا کہ آپ دعوت دیں میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور اگر آپ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سٹائل ادھار مانگ کر کہوں تو منہ پر ٹیپ لگا کر بیٹھ گئے، لیکن ظاہر ہے یہ انداز آپ ہی کو مبارک ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ صدیق رضا تکلیف کسے کہتے ہیں یہ لکھ کر دے تو میں اس سے مناظرہ کر لوں گا۔ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں، میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں، اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے، میں نہیں بھاگ۔ اب مفتی صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ جی آپ تکلیف کی تعریف لکھ کر دیں، تو جہاں تک مفتی صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ لکھ کر دے دیں تو میں گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب میں تو آپ کو پہلے ہی 1 سال پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تکلیف کی تعریف کیا ہے۔
لیکن پھر بھی اگر آپ لکھنے پر اصرار کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھا دیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بات کرنے کے لیے واقعی تیار ہیں یا ویسے آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ کم از کم میرے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ پہ کوئی بلیم نہ کرے کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا یا میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ہم ضدی ہیں، نہ ہٹ درم، دین کے طالب علم ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دین سمجھائے دلائل کے ساتھ اور وہ بات دین کی ہو، اسے تسلیم نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو تسلیم کرنے والے۔ قرآن و حدیث سے اگر آپ کا موقف ثابت ہے، بے دلیل بات کی پیروی جائز ہے، آپ دلیل سے اس بات کو ثابت کر دیں گے قرآن و حدیث کی، جو کہ ہو نہیں سکتا، تو آپ کی بات مان لیں گے۔ اب لکھنے کی شرط آپ لگا رہے ہیں تو لیجیے، میں نے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ میری طرف سے لکھا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ کا حوصلہ دیکھیے کہ آپ کی پچھلی تمام کارروائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی وہ ویڈیو بنا کر اپنے پیج پہ لگا دی انہوں نے، اور آپ تب سے خاموش ہے۔ اس پہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں حضرت۔ اگر آپ اتنے ہی قابل ہیں تو پہلے اپنے شہر کا معاملہ تو نبیڑ لو، اس کو پایا تکمیل تک پہنچا لو، دوسرا ملک میں بیٹھے ہوئے شخص کو بعد میں للکارنا۔ اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اور شیخ صدیق رضا کی جو گفتگو ہوئی اس کی ریکارڈنگ تو ہمارے شیخ کی طرف سے کی گئی، اور آپ کی فرمائش پر انہوں نے لائیو اپنے پیج پر چلائی۔ آپ نے کچھ دیر کے لیے وہی ویڈیو اپنے پیج پر لگا کر فیس بک میں کاپی رائٹ کلیم کر دیا، اور تمام بڑے بڑے پیجز سے وہ گفتگو ہٹوا دی گئی۔ آخر کیوں؟ حالانکہ آپ کے خیال اور آپ کے بیانیے کے مطابق فتح آپ نہیں پائی۔ اگر آپ واقع علمی گفتگو کے شوقین ہیں تو فضیلت الشیخ صدیق رضا کراچی میں ہیں اور آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، ذرا شیخ سے رابطہ کر لیجئے، اور جو آپ نے کہا تھا لکھ کر دو وہ شیخ لکھ کر دے چکے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ہم پھر آپ کو پیار اور محبت سے دعوت دیتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے۔ غلطی ہمارے کسی بزرگ کی ہو یا آپ کے کسی بزرگ کی ہو، اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کی اس غلطی کا رد کرنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق کو بیان کرنا ہے۔ اللہ ہمیں حق بیان کر۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو مفتی طارق مسعود صاحب تک ضرور پہنچائیں۔ اگر برا لگا تو یہ مسلک پرستی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔